بالکل آخر میں مودی کو کیا پیغام دیں گے، کیونکہ اجلاس بھی چل رہا تھا، پاک فوج کو اختیار دے دیا کہ آپ جوابی کارروائی دیں، تو مودی کو کیا آپ جواب دیں گے جو مساجد کو نشانہ بنا رہا ہے؟ کیا پیغام دیں گے افواج پاکستان کے وہ جوان جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہیں اور جب سے یہ اسٹرائک شروع ہو رہے ہیں وہ ہر بھارت کی جانب سے جو حملہ اور اس کا جواب دے رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اگر وہ آج سرحدوں پر ہمارے جوان کھڑے ہیں، ہم سکون سے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ان جوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ مسجد پر حملہ ہوا اور پھر یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ پورے پاکستان کے اندر مساجد میں آج صبح فجر کی نماز میں لوگوں کی کثرت تھی، اور لوگوں نے اس حملے کا جواب اس انداز میں دیا کہ اللہ اکبر، ہم حاضر ہیں، آپ کے بم سے، آپ کے حملوں سے، آپ کی سازشوں سے ہم نہیں ڈرتے، ہم اس اللہ کے ایک نام پر اس پاک دھرتی پر اکٹھے اور جمع ہیں، جتنے مرضی حملے کر لو، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تم جتنی مسجدوں کو اڑا لو، ہم ان مسجدوں کی طرف جائیں گے، اللہ کا نام لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا پلس۔ اس وقت ہم موجود ہیں آستانِ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر محمد سعد الرحمان نقشبندی، سجادہ نشین آستانِ عالیہ عیدگاہ شریف۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے جو گزشتہ شب بھارت کی جانب سے پاکستان کے کئی مقامات پر حملہ کیا گیا، جس میں کئی پاکستانی شہریوں کی شہادت ہوئی ہے اور کئی افراد زخمی ہیں، تو اس حوالے سے ہم قبلہ پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صاحب، میں پھر مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اپنے موقف کے لیے۔ عرض یہ ہے کہ دشمن نے تو اپنی قانونی سازش کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ طریقے سے حملہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس حملے سے ایک امید کی نئی لہر دوڑی ہے، کہ میں تو سمجھتا تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور مادیت پرستی کی وجہ سے لوگوں کے جذبے کم ہو گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رات کو یہ رویہ دیکھا کہ جیسی حملوں کی خبر آئی تو پوری قوم جاگی، پوری قوم نے جذبات کا اظہار کیا، کسی کے اندر میں نے خوف کی لہر نہیں پائی، خوف نہیں پایا، ڈر نہیں پایا، ہر بندے نے ملک کے لیے جذبات کا اظہار کیا، پاکستان کی افواج کا ساتھ دینے کے لیے اظہار کیا، اور سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں کہ مسجد پر حملہ ہوا اور پھر یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ پورے پاکستان کے اندر مساجد میں آج صبح فجر کی نماز میں لوگوں کی کثرت تھی، اور لوگوں نے اس حملے کا جواب اس انداز میں دیا کہ اللہ اکبر، ہم حاضر ہیں، آپ کے بم سے، آپ کے حملوں سے، آپ کی سازشوں سے ہم نہیں ڈرتے، ہم اس اللہ کے ایک نام پر اس پاک دھرتی پر اکٹھے اور جمع ہیں، جتنے مرضی حملے کر لو، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تم جتنی مسجدوں کو اڑا لو، ہم ان مسجدوں کی طرف جائیں گے، اللہ کا نام لیں گے۔ کیا پیغام دیں گے افواج پاکستان کے وہ جوان جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہیں اور جب سے یہ اسٹرائک شروع ہو رہے ہیں وہ ہر بھارت کی جانب سے جو حملہ اور اس کا جواب دے رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اگر وہ آج سرحدوں پر ہمارے جوان کھڑے ہیں، ہم سکون سے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ان جوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے تو تحریری طور پہ بھی جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن پھر کہہ دیتا ہوں کہ پاک فوج کے اور ہماری ریاست کے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں، اس میں ایک ایک فرد، بڑے ذمہ دار سے لے کر ایک عام چھوٹے فوجی تک، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو وردی پہنی ہوئی ہے، وہ وردی بظاہر فوج کی وردی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ملک کے لیے ایک امن کا نشان ہے، ہماری ماؤں کو، بچیوں کو ایک تحفظ کی ضمانت ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ملک کے جتنے دفاعی ادارے ہیں بشمول افواج پاکستان، جو کہ نہ صرف ہمارا فخر ہے، ہمارے پورے پاکستان کا فخر ہے اور عالم اسلام کا فخر ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے رات کو تحریری بھی کہا، ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، اپنی ایئر فورس کے ساتھ، اپنی بحری فوج کے ساتھ، تمام اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ عیدگاہ شریف شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور جتنے متوسلین ہیں ان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم نہ صرف قولی طور پر بلکہ جان، مال، عزت، آبرو، ہر انداز میں قربانی کے جذبے کے ساتھ، اتحاد کے جذبے کے ساتھ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا حضرت، کیا پیغام دیں گے جو اہلیان پاکستان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ مانا کہ ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں، مختلف مسائل بھی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یکجان ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، قوم کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میری سٹیٹمنٹ بڑی اس معاملے میں قیمتی ہے، چونکہ ہمارا
बुजुर्गों का बिलखुसूस ईदगाह जो हमारे हज़रत ख्वाजा महबूब रहमान साहब की लड़ी चल रही है, हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, हम खालिसतन मजहबी लोग हैं। लेकिन इस मौके पे बिलखुसूस मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें एक तो दुश्मन वो है जिसने रात को हमला किया, ठीक है, बाज ऐसे वो कहते हैं ना नामुराद और कम ज़र्फ दुश्मन होते हैं जो हमें भी जिंदगी में टकराव जिनका सामना रहता है। तो जो हमारा दुश्मन है जो हमारे मुल्क का वो भी नामुराद और कम ज़र्फ है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक है, पाकिस्तान के दिफा के लिए एक है, चाहे वो मजहबी तबकात हैं, बिजनेस के तबकात हैं, सियासी तबकात हैं, सबको हमारा ये पैगाम है। और हमारे मुतवस्सिलीन में हज़ार सियासी लोग भी शामिल हैं, उन सबको भी हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जहां दिफाए पाकिस्तान की बात है, हम ना इदारों के खिलाफ किसी की साजिश को कबूल करते हैं, ना हम अपनी आवाम के खिलाफ, हम अपने कौम के एक एक फर्द के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है, हमारी सालमियत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इस वक्त साजिशों पे कान नहीं धरने, आपने सोशल मीडिया के प्रोपगंडे की नजर नहीं होना, बल्कि इस वक्त आपने सोचना है पाकिस्तान के लिए, इस वक्त आपने सोचना है पाकिस्तान के दिफा के लिए। और इस अंदाज में खूबसूरती के साथ और ईमान, इत्तेहाद, यकीन के साथ अपने जज्बात को पेश करना है कि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह जुड़ जाए अपने इदारों के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के जितने मुतल्लिकीन हैं और अवाम बशमूल हर मजहबी तबकात, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखे, सुन्नी, शिया, वाबी, जो भी लोग कहते हैं, सबको यकजान होके एक परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क है उसके नीचे खड़े होकर ऐसी मिसाल देनी है कि दुश्मन हमारे इत्तेहाद को देख के ही हमसे डर जाए और हम उस पर गालिब आ जाए। जी बिल्कुल। आखिर में मोदी को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी जो हमारी ब्रीफिंग इजलास भी चल रहा था, पाक फौज को इख्तियार दे दिया कि आप जवाबी कार्रवाई दें, तो मोदी को क्या आप जवाब देंगे जो मसाजिद को निशाना बना रहा है? लेकिन जी हम सूफी लोग हैं, सूफिया हमेशा पुल का किरदार अदा करते हैं, सूफिया हमेशा सुई धागे का किरदार अदा करते हैं, दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। और मोदी साहब को ये जानना चाहिए कि आपकी भी इंडिया में हज़ार खानकाएं हैं और आप तक रिपोर्टें पहुंचती हैं कि मुसलमान सूफी लोग कैसे हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन जहां बात आती है इस्लाम की, जहां बात आती है पाकिस्तान की, तो उसके लिए फिर मोदी साहब क्या कोई भी दुनिया की ताकत हो, वो ये जान ले कि हम ना इस्लाम पर कंप्रोमाइज करते ना पाकिस्तान पर करते। तो लिहाजा उन्होंने करना है जो कुछ करे, हमारे साथ अल्लाह की मदद मौजूद है और हमारा अकीदा और ईमान है कि हस्बी अल्लाह। देखें जब कुफार ने जुल्म से तम के पहाड़ तोड़ दिए, कोई कसर ना थोड़ी छोड़ी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल महबूबा कह दीजिए हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। जी। ठीक है जी, ईमान कमजोर है, लेकिन आज कौम अल्लाह से तौबा करते हुए ईमान को पुख्ता करे, मजबूत करे। अल्लाह हमारे साथ है, बज़ाहिर वो जितने भी वसाइल रखते हों, लेकिन मैं समझता हूँ फतह देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और चश्मे आलम ने इस चीज़ का नज़ारा किया है कि 313 ने 1000 पर गलबा पाया। चश्मे आलम ने इस चीज़ का नज़ारा किया है कि वो सुपर पावर उस वक्त ही ईरान हो, रूम हो, ये सारों को हमने मलिया मेट किया हुआ है। और इंशाल्लाह आज भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को कमज़ोर किया गया, फांसी में लगाया गया, वक्त के ज़िया में इल्म से दूर रखा गया, हमें ईमान से दूर किया गया, लेकिन ये हल्की सी चिंगारी जली है। तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जिनको हमारी उर्फ़ आम में वो कहते हैं कि हमने इनको बर्गर बना के दूर कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी से देखता है, चूँकि हमारे मुतल्लिकीन में हज़ारों लोग हैं, उनके स्टेटस में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के स्टेटस, नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब के स्टेटस, अल्लाहु अकबर के स्टेटस, या रसूलल्लाह के स्टेटस। और यहाँ तक खुशी हुई कि जो अहबाब हमारे आज की सियासी क़यादत से मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं, वो भी पाकिस्तान का साथ और पाकिस्तान की अफवाज का साथ देते हुए नजर आए। जी।
حضرت کیا کہیں گے رات کو جو بھارتی طیارے پاکستان ایئر فورس کے ہمارے شاہینوں نے گرائے، تو ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں تاریخ بڑی واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پاکستان کے وجود میں بھی مدد فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے پاکستان کی طرف سے فرمایا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو جس جگہ سے حضور کو ٹھنڈی ہوا ہے اور جو بنائی کلمے کے نام پہ ہو، تو اس کی افواج کا یا اس کے دفاعی اداروں کا، ایئر فورس کے شہزادوں کا اور شاہینوں کی کیا کہنے، ان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہماری طاقت ہے ایمان، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مضبوط لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آ جائے وہ ہمارا مقابلہ انشاءاللہ نہیں کر پائے گا. قبلہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ پیر سعد الرحمان نقشبندی صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی. آپ حالیہ صورتحال پر اپنا موقف پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.